اس وقت آپ بھی جو آرگو کریں گے ڈیمنگ اٹ کی پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن پھر ہی ہو سکے گا، ورنہ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ ہم تو مانتے نہیں، یہ کیا ڈیکلریشن اور کیا پھر وہ تو یہ بینچ بھی اسی میری گزارش یہی ہے، یہ موجودہ بینچ بھی اسی 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے تحت بنی ہے اور آپ اس بینچ میں آئے ہیں، اسی پر میں آؤں گا نا. اس کا مطلب یہ کہ اور حامد صاحب اگر یہ نہیں ہے یو سے دیٹ اٹس ناٹ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، ٹھیک نہیں ہے تو وائی دین یو ہیو چیلنج دیٹ؟ آپ سمجھتے ہیں تو اس لیے چیلنج کی. Not part of the constitution if my submissions are accepted by this. وہ court not cleared It is the part of it, whether right or wrong, I'm subject. but that has not been suspended by this court. جی جی تو فی الحال تو ہے. آپ نے جب 26ویں ترمیم کی ویلیڈیٹی کے بارے میں سننا ہے، آپ نے ایک منٹ کے لیے ایک دفعہ پھر 21 اکتوبر میں جانا ہے، کیونکہ at that time it was passed. And in all such cases, whenever a part of the constitution or amendment is struck down, it is struck down from the very date when it was introduced to begin with. So that is what it is. For the time being, all I have to show before this honorable court that what is the effect of this amendment, and being effect of this amendment, does it affect the very basic features of the constitution? Not حامد صاحب وہ میرٹس پہ ہیں. حامد صاحب اس وقت جو ہے نا وہ ہم پری میچور اسٹیج پہ جا رہے ہیں. نہیں جا ابھی آپ صرف جو ہے نا کانسٹیٹیوشن آف بینچ کے اوپر if you will confine your arguments for the constituting the full court, that would be better because آپ کی سیل میں ہم سن رہے ہیں we are not hearing the main case today نا. So I hope کہ you can confine to that. The primary arguments which will be there for your lordships on merit, which I am not going at, but just for the sake of submission that a full court may be constituted, I will only refer to those, not yet saying that how they are against the basic features. I will not argue that now. I'll argue that later. But I'm just showing that one of the basic features of the Constitution is the independence of judiciary. And what I am trying to submit here, by amending Article 175A, the independence of the judiciary has been adversely affected. So that's only to this extent I am making. The other is that the separation of powers have been affected because which is the product of the 26th Amendment. Now, appointment of judges or formation of benches, which was always the function of internal, or later when that law was brought in, which made the committee, it was the function of internal function of the Supreme Court. For the first time in the history of Pakistan, a mechanism has been introduced through Article 191A by which the formation of benches have been taken away from the Chief Justice or for that matter. ساری بات دیکھیں پھر میرٹس پر جا نہیں میرٹس پہ نہیں جا رہا. چلیے ایک کوشچن کرتے ہیں، ایکچولی بات کر رہا ہوں. ایک کوشچن کرتے ہیں. اب آپ کی پریئر اٹینڈ کرنے کے لیے under the provisions of this constitution, including 26th Amendment, whether this case can be fixed before a 16-member bench as your prayer is. وہ ہمیں constitution سے بتا دیں، یہ ہوگی ڈائریکٹ آپ کی. جی I'll show how this had to be done by 16 members. I would say before a full court of 16 judges in existence at the time of passing of the amendment. اب دو کمیٹیز انہوں نے جو ہے ان کا آٹومیٹک ٹرانسفر بفور دی کانسٹیٹیوشن بینچ. اب فکسیشن دونوں کمیٹیز کا پریروگیٹو ہے، تو اس کمیٹی میں جانا وہ سمجھاتے ہیں کہتے کہ ہم یہاں سے زیادہ سے زیادہ ایٹ دی موسٹ وی کین ریفر ٹو دی کمیٹی. اس میں جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ That's why I'm pointing out 191A. I'm not reading the whole article. Shall read that. اس میں
ایک میکینزم دیا گیا ہے forming a certain judicial commission which are going to fix the cases before a constitutional bench. The first time a concept of constitutional bench is within the Supreme Court. Otherwise, Supreme Court is a constitutional court. Every bench is a constitutional bench. وہ کمیشن جو ہے نا وہ فکسیشن آف کیسز کے لیے نہیں ہے، وہ اپائنٹمنٹ فار دی کانسٹیٹیوشن بینچ ہے. ریلیونٹ وہ جو پروویژن پڑھ لیں تو بہتر ہوگا. جی وہ ریلیونٹ وہ لیکن جو پروویژن ہے ریلیونٹ وہ پڑھ لیں. کیسز جو ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن وہ The appointment, the nomination of constitutional bench, it is vested in the jurisdiction of the Judicial Commission. mission. But so far as the cases are concerned, Yes. in section Article 191A, there is a committee constituted itself in the article for deciding the fixation of cases. اینڈ کانسٹیٹیوشن آف بینچز It's just like a committee constituted Yes, under sir. Practice and Procedure Act for the normal benches. Now, sir, there shall be a constitutional bench. There shall be constitutional benches of the Supreme Court comprising such judges of the Supreme Court and for such term as may be nominated and determined by the Judicial Commission of Pakistan from time to time. Now, sir, there is a Judicial Commission which is under Article 175A. Now, there is another Judicial Commission which consists of, provided that the constitutional benches may comprise equal number of judges from each province. That's one. The most senior judge amongst judges nominated under Clause 1 shall be the most senior judge of the constitutional benches. No bench of the Supreme Court other than constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court, namely original jurisdiction of the Supreme Court under Article 184, appellate jurisdiction of the Supreme Court under Clause 3 of Article 185, where a judgment or order of a High Court involves constitutionality of any law or a substantial question of law as the interpretation of the Constitution, advisory jurisdiction of the Supreme Court under Article 186. For the purposes of Clause 3, a bench consisting of not less than 5 judges to be nominated by a committee consisting of the most senior judge of the constitutional benches and next two senior judges from the judges nominated under Clause 1. All petitions and appeals. Now, sir, this has to be read with Article 175A because now the Judicial Commission, earlier the Judicial Commission was did not consist of any person who is outside judiciary. The point I am trying to make here that prior to 26th Amendment, the Judicial Commission was already there under the 18th Amendment. The difference that has come about is that Judicial Commission formation, Judicial Commission, or it had a majority of judges on that. It had majority of the judges in that Judicial Commission. Whereas after the amendment, now the judges are in a minority. Now, Chief Justice, 3 most senior judges, most senior judge of the constitutional benches, then Federal Minister of Law and Justice, Attorney General, an advocate having not less than 15 years practice in the Supreme Court, Pakistan Bar Council, 2 members from the Senate and 2 members from the National Assembly, of whom shall be from the Treasury benches, 1 from each bench, each house, and 2 from the opposition benches, 1 from each house. The nomination from the Treasury benches shall be made by the leader of the House and from the opposition by the leader opposition, meaning thereby they are members have to be from the Parliament. Provided that during the time when the National Assembly stands to resolve the remaining 2 members, not important. A woman or a Muslim, non-Muslim, other than member of Majlis Shura Parliament, who is qualified to be a member of the Senate as a technocrat, to be nominated by the Speaker of the National Assembly for a term of 2 years. So, sir, in a nutshell what it says, we will go more in detail in this when we argue about merits. But for the sake of
why asking for full court? I have to show that there has been a transformation by the 26th Amendment. Prior to that, the Judicial Commission consisted of a majority of judges of whether High Court, Supreme وہ Court. تو پھر وہ اس کی میرٹس کی بات ہو جائے گی نا, پھر وہ کمیٹی علیحدہ تھی اس وقت, پارلیمنٹری کمیٹی, اسٹیٹ ممبرس. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرانسفارمیشن جو ہوئی ہے اس میں میجورٹی آف ججز سے ججز ہیو گون انٹو مائنورٹی اینڈ دی میجورٹی از ناؤ ود دی ایگزیکٹو برانچ. یہ تو آپ فیکٹس بتا رہے ہیں, آپ ہمیں وہ قانون یا آئین کا وہ پروویژن بتاتے ہیں کہ جس کے تحت ہمارے اختیار ہو کوئی بینچ بنانا یا تاکہ اس کو آگے لے کے چلیں. قانون کے تحت ہم کریں گے, آپ وہ بتائیں. یہ میں صرف عرض کر رہا ہوں اس حد تک کہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. یہ تو میرٹ پہ آپ کا اچھا کیس ہوگا, میرٹ سے اچھا کیس ہوگا, وہ میرٹ پہ آج ابھی اس بینچ بنانے کے لیے آپ نے ہمیں وہ ریلیونٹ پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن یا لا بتانا ہوگا کہ پہلے ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے اختیار کس قانون کے تحت ہے بینچ بنانے کا. پھر اس میں یہ ریزن دیکھیں گے کہ دس ریزن وی آر انکلائنڈ ٹو کانسٹیٹیوٹ دا بینچ اور وی آر ناٹ انکلائنڈ ٹو کانسٹیٹیوٹ. پہلے آپ گائیڈ ایز ٹوورڈز دی ریلیونٹ پروویژن, اس پہ آ جاتے ہیں آگے بات. ریلیونٹ پروویژن 175A ہے جس میں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, جس میں کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی فارمیشن بدلی گئی ہے. اس فارمیشن کا کیا افیکٹ ہے, میں ابھی ڈیپلی انٹو دس فارمیشن بدلی گئی ہے یا پارلیمنٹری کمیٹی کو مرج کر دیا اس کے ساتھ, یہ ایشو آیا ہے نا. وہ کب کیا؟ بس پارلیمنٹری کمیٹی کو مرج کر دیا جوڈیشل کمیٹی, پہلے پارلیمنٹری کمیٹی